اور فرماتے، اور پھر جس نے کسی نے کچھ جتنا لے سکتے تھے لے لی زمین، اب آپ اپنے چلوں میں پھر مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں برکت دی، آپ کے پھر طلباء آنے لگے، پھر بڑھنے لگا، پھر شور جو ہے وہ عام ہوا، پھر وہی شان و شوکت برقرار ہوئی، خانقاہ میں پھر لنگر جاری ہونے لگا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اکبر بادشاہ کی عمر 27 سال ہو گئی۔ یہ جاتا تھا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ، وہاں جا کر عرض کرتا، اپنے بچے کے لیے دعا مانگتا۔ وہاں سے اسے اشارہ ہوا کہ تم شیخ سلیم چشتی کی خانقاہ میں جاؤ۔ اس نے مشورہ کیا حکیم عین الملک سے اور شیخ محمد بخاری سے، پوچھا یہ شیخ سلیم چشتی کون ہے؟ انہوں نے بتایا ہم جانتے ہیں اور آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ آپ کو اشارہ صحیح ہوا تو اکبر بادشاہ اب ننگے پاؤں سیکری کی طرف شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف بڑھا۔ آپ اس وقت جہاں بیٹھتے تھے اس کے اوپر آپ نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، اس کمرے میں آپ چلا کرتے تھے، یعنی سیکلوژن، جو مراقبہ وغیرہ کرنا ہوتا آپ وہیں جاتے تھے، وہ اوپر ہی تھا۔ بتایا گیا کہ اکبر بادشاہ آئے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ آپ آئے نیچے تو دیکھا اسے کہ وہ ہاتھ باندھ کے اور ننگے پاؤں یوں کھڑا ہے آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ دعا کیجئے۔ کہنے لگے کہ مجھے اس لیے آیا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے، دعا کرو اللہ بیٹا دے۔ آپ نے آنکھ بند کی اور آپ کشف میں اور جذب میں، یہ آپ کی دو خصوصیات بڑی زبردست۔ آپ نے فرمایا تیری قسمت میں بچے ہی نہیں ہے۔ تو اکبر بادشاہ تھا، کہنے لگا تو پھر میں آپ کے پاس کیوں آیا؟ اسی لیے تو آیا ہوں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بچہ نہیں ہے۔ آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے جاؤ اپنی زوجہ کو ہمارے گھر بھیجنا۔ تو آپ کی ساری فیملی وہی رہتی تھی، آپ کے بچے، آپ کی زوجہ، آپ کے رشتہ دار تقریباً اور مریدین۔ خان کا بہت زبردست خان کا تھی۔ اکبر بادشاہ اپنی زوجہ کو لے کر پھر آ گیا، بہت تیزی کے ساتھ واپس پلٹا۔ آپ نے فرمایا اچھا اسے ہمارے حرم میں بھیجو، یعنی ہمارے گھر میں بھیجو، ہماری بیوی کے پاس بھیج دیا۔ جب گئے تو آپ نے وہاں بیٹھ کر دعا کی اس کے لیے اور فرمایا جاؤ ہم نے دعا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب یہ آپ دیکھو کہ ایک آدمی جو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے در پر لنگے پہنچ جاتا ہے، جب اس کو ایک خوشخبری ملتی ہے کہ تمہیں بیٹا ملنے والا ہے، اللہ تجھے بیٹا دے گا اور وہ زندہ رہے گا، اب اس کی ایکسائٹمنٹ کا اندازہ کیجیے آپ۔ اب تو اکبر بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ آتا ہی ننگے پاؤں تھا، بلکہ وہ تو یہ سوچنے لگ گیا کہ مجھے یہاں اپنا مکان بنا لینا چاہیے۔ تو ایک دن اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اس نے کہا کہ بابا کی جہاں خانقاہ ہے، خانقاہ کے ساتھ ایک محل بنایا جائے، اس کا نام تھا رنگ محل۔ ایک محل بنایا جائے کہ جہاں ہماری زوجہ رہے۔ اور ایک تفسیر کے اندر تو میں ایک تو کتاب کے اندر میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ آپ کی بیوییں اور خود رہتے ہی شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر تھے، یعنی شیخ سلیم چشتی بادشاہ کے خاندان میں شامل ہو گئے، بادشاہ کا خاندان اس صوفی کے خاندان میں شامل ہو گیا۔ جیسے ایک اجنبی سے پردہ کیا جاتا ہے، اجنبیت ختم ہو گئی، ملکہ جو ہے وہ ملکائیں پردہ نہیں کر رہی، شہزادے جو ہیں وہ وہاں رہ رہے، جو بھی تھے جتنے عمرات تھے، یعنی جو ان کی فیملی تھی اکبر بادشاہ کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم رہو۔ سفر کا مہینہ شروع ہوا، سفر کا مہینہ۔ اکبر بادشاہ اپنی بیوی کو مستقل وہاں چھوڑ گیا۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھتے تھے اس کے اوپر ایک کمرہ تھا جس میں آپ چلا کرتے تھے، اس کمرے کے اندر آپ رہنے لگی۔ اور ایک یہ ہے کہ ساتھ رنگ محل بنا دیا، وہ آپ اگر جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو وہاں بنا دیا، وہ محل بنایا اور وہاں وہ رہتی تھی۔ لیکن کہاں بھی یہ محل بھی تو قریبی ہے نا، اگر یہاں نہیں تو یہاں بات تو ایک ہی ہے۔ وہ پھر وقت آ گیا جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی بات کو پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ یہاں کچھ لوگ تو شرارت بازی کریں گے، او اللہ نے نہیں لکھا تو ایک ولی اللہ سے بڑھ گیا، یہ شرارت بازی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے نہیں لکھا تو شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ پوری کیوں کر رہا ہے؟ بھائی اللہ نے خود پرومس کیا ہوا ہے، تو اب کیا کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے وعدے چھوڑ دے گا؟ جائیے جا کر حدیث پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے، حدیث تو طویل ہے، آخری جملہ ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، جو میرا بندہ ہے، جو میرا محبوب ہے، جس کے میں کان بن گیا ہوں، آنکھیں بن گیا ہوں، ہاتھ بن گیا ہوں، وہ جب مجھ سے اگر سوال کرے گا تو لَأُوتِيَنَّهُ۔ اب یہ عربی گرامر والا ہی سمجھے گا، لام تقید بنون سکیلہ ہے۔ اب لام تقید بنون سکیلہ کا مطلب معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ سادہ ترجمہ کروں، ضرور اس کی دعا کا جواب دوں گا اور قبول کروں گا۔ تو وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ۔
اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور بر ضرور قبول کروں گا، تو ہم لوگوں کو اتنے عرصے کے بعد اٹھ کر ایک ولی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ بھی تو حدیث ہے نا، حدیث قدسی ہے. تو وَإِنَّ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، آپ نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا. اب جب بیٹا، اب انتظار ہے اس نے آرڈر دے دیا اکبر بادشاہ نے کہ یہ منصوبے میں شامل کیا جائے کہ یہاں بہت بڑی خانقاہ تعمیر کی جائے گی. اب جو بچے کی ولادت قریب آ رہی ہے، خانقاہ تعمیر کی جائے گی، مسجد بہت بڑی سرخ پتھر استعمال کیے جائیں، زبردست مسجد اور بڑھیا مسجد جو ہے وہ بنائی. شیخ کے مکان میں شمالی دلان تھا اور اسے مجلسی دلان بھی کہتے تھے. یہاں شیخ الہند بیٹھتے تھے، اس کی چھت پہ جو ہے وہ کمرہ تھا، وہاں پر آپ چلا کرتے تھے. سفر کے مہینے میں بادشاہ کی زوجہ جو ہے وہ اسی کمرے میں آئیں. بادشاہ بھی تقریباً وہیں رہنے لگ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر 17 ربیع الاول 977 ہجری صبح 7 بجے اکبر کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی. اس کی زوجہ نے جب بچہ جنا، اللہ تعالیٰ نے یوں عزت بڑھا دی. شیخ سلیم چشتی رحمہ اللہ، بادشاہ اتنا خوش ہوا. خانقاہ کے اندر جتنے بھی اس وقت طلباء اور صوفیاء جتنے بھی خانقاہ تھے، یوں مٹھیاں بھر بھر کے، ایک مٹھی سونے کی بھرتا یوں دیتا، پھر مٹھی سونے کی بھرتا یوں دیتا، مٹھی سونے کی بھرتا یوں دیتا، سب کو بانٹا. 7 دن تک خانقاہ کے اندر جشن، 7 دن. اور اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نام کیا رکھا جائے. تو اکبر بادشاہ نے کہا چونکہ یہ میرا بیٹا شیخ الہند شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے پیدا ہوا ہے، اس کا نام بھی سلیم رکھیں گے. تو اکبر بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام سلیم جو رکھا وہ شیخ الہند حضرت شیخ سلیم چشتی فروکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا. لیکن ادب کتنا کرتا تھا وہ، بادشاہ اولیاء کرام کا ادب کیا کرتے تھے. تو ادب وہ اتنا کرتا تھا، اپنے بیٹے کو سلیم کہہ کے نہیں بلاتا تھا. کیوں؟ یہ بے ادبی ہوگی، نام تو سلیم رکھ دی. شیخو کہہ کے بلایا کرتا تھا. تو سلیم اپنے بیٹے کا نام وہ نہیں بلاتا. اب اس نے آرڈر دے دیا خانقاہ کو بنایا جائے. خانقاہ بننے لگی، مسجد بنا. 5 سال مسجد کو لگ گئے اور 5 لاکھ روپیہ. یہ روپیہ کا نام اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. اس دور کے اندر جو کرنسی تھی 5 لاکھ جو ہے وہ اس کا استعمال ہوا اور 5 سال لگے. اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ دارالحکومت سیکری کو بنا دیا جائے. تو دارالحکومت جو ہے وہ سیکری بنا. اب جب دارالحکومت بنتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ کیپٹل جو ہوتا ہے وہاں سارے آفس وہاں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے وزیروں کے گھر وہاں آ جاتے ہیں، خود جو ہے وہ وزیر اعظم وہاں، صدر جو بھی ہے سربراہ وہ بھی وہیں رہتا ہے. تو جب اکبر بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ شیخ سلیم چشتی کی خانقاہ جو ہے اس کے گرد میں بادشاہ کا محل بنایا جائے، بہت بڑی شاہی مسجد بنائی جائے، یہی ساری چیزیں بنائی جائیں، اسے دارالحکومت بنایا جائے، سارے کے سارے لوگ جو ہیں عمرہ جتنے ہیں وہ وہاں آ گئے. اور ابو الفضل اور دوسرے جو عمرہ ہیں ان کے مکانوں کے نشانات آج بھی آپ کو فتح پور سیکری کے اندر ملیں گے. جب آ گئے، اب ظاہر ہے کہ جب سارے آئیں گے تو زمین زیادہ زیادہ خریدیں گے. تو اب شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سچ ثابت ہوئی. آپ نے فرمایا تھا وہ زمین لے لو، ورنہ ایک دور آئے گا کہ تمہارے لیے مکان بنانا تو کیا چلنا مشکل ہو جائے گا. اب حمام بننے لگے، بازار بنے، چوک بنے، محل بنے، مکانات بنے، دکانیں بنی. اس طرح یہ حال ہو گیا کہ سیکری کے اندر سے چلنا مشکل ہو گیا تھا. ظاہر ہے جب بادشاہ بیٹھے گا تو دوسرے نمائندہ بھی وہیں آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کا دیوان خاص، دیوان عام، ساری چیزیں جو ہے وہ وہی بن گئی. اللہ اکبر جل شانہ. اور اس کے یہ ابھی تک اس کا نام سیکری ہی تھا.